سے لے کے ترجمہ سن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 54 تک تلاوت کی گئی ہے. ماقبل کی آیتوں کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً اپنی انعامات کی بارش کی، اور پھر جب حضور کا زمانہ آیا تو انہی بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلا کر ایمان کی دعوت دی. ان آیاتوں کے اندر انہی انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں سے کل گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور کس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے کھول دیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا عہد لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دے دی، دریا کے پار کر دیا. تو بنی اسرائیل پر ابھی تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، چونکہ یہ ایک لمبے عرصے سے غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے، فرعون کی غلامی میں تھے. چھپ کر چھوٹی موٹی جو عبادت موسیٰ علیہ السلام انہیں بتلاتے وہ کیا کرتے تھے. اب چونکہ یہ لوگ آزاد ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. چنانچہ وہاں سے یعنی دریا کلزم سے پار ہونے کے بعد ایک روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو واپس مصر بھیجا تاکہ وہ مصر کا انتظام سنبھال لیں، اور باقی پوری بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا کے اندر قیام پذیر ہو گئی. وہاں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوہ طور پر آ جاؤ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، قرآن میں سورہ اعراف میں ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 روزوں کا عہد لیا، 30 دن کا عہد لیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کوہ طور پر آ جاؤ اور 30 دن کا اعتکاف بھی کرو اور روزہ بھی رکھو. ہم نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ گزشتہ امتوں میں روزے کے ساتھ اعتکاف بھی ہوتا تھا. ابھی تو جس کی مرضی وہ بیٹھ جائے، باقی سب آزاد ہیں. پہلے ایسا تھا کہ جو روزہ رکھ رہا ہو کیا ہو جائے، مسجد کے اندر معتکف ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت خانے میں اعتکاف میں روزے کی حالت میں 30 دن گزارے، چونکہ وعدہ تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً
30 دن کا وعدہ تھا، اب اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملنے والا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے منہ صاف کر لیا مسواک سے۔ تو وہ روزے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے پیٹ کے اندر، حدیث میں ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن روزے دار جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بدن سے، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو چلائے گا۔ میدان محشر میں سب پریشان ہوں گے کہ اتنی عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ روزے داروں کے بدن سے اور ان کے منہ سے آ رہی ہے، جو اللہ نے روزہ رکھنے کے طفیل میں انہیں عنایت کی ہے۔ اس لیے جب روزہ رکھیں تو استحضار کے ساتھ رکھیں کہ بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کے شرف کی وجہ سے منہ صاف کر لیا۔ اللہ نے فرمایا جو چیز ہمیں محبوب تھی تم نے اسی کو دور کر دیا، اس لیے فرمایا کہ 10 دن اور بڑھا دو، 10 دن اور روزے رکھو، 10 دن اور اعتکاف کرو، جب 40 پورے ہو جائیں گے پھر دوبارہ آنا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے اعتکاف میں اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 ذی القعدہ کو بیٹھے تھے، 10 ذی الحجہ کو ختم ہوا۔ 1 ذی القعدہ کو بیٹھے تھے اعتکاف میں، 10 ذی الحجہ کو پورے 40 دن، 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن، 10 ذی الحجہ کو پورا دن، پورے جو ہے 40 دن مکمل ہوئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے تورات کو تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہ تو ادھر یہ معاملہ پیش آیا، 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے۔ ادھر ماجرا کچھ اور پیش آ گیا، وہ جو زیورات لے کر آئے تھے بنی اسرائیل فرعونیوں کے، ان کا کیا کریں، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو چنانچہ متفقہ طور پر یہ ہوا کہ یہ تو اپنی ملکیت ہے نہیں، جو اس کے مالک تھے وہ مر چکے، لہذا تمام زیورات کو لاؤ آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سب نے وہ فرعونیوں کے زیورات جو ان کے پاس تھے سونے چاندی کے، اس کو جمع کیا اور اس میں آگ لگا دی۔ ادھر سامری تھا ان کے ساتھ میں، سامری، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، موسیٰ سامری، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام یہ عربی والا ہے موسیٰ، ورنہ ان کا عبرانی زبان میں میشا نام لکھا ہے، عربی میں آ کر وہ موسیٰ ہو گیا۔ وہ موسیٰ سامری وہ ایک میجک مین تھا، وہ جادوگر۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، جب بنی اسرائیل نے اپنا پورا سونا جلانے کے لیے جمع کیا تو اس نے اپنے پاس مٹی اٹھا رکھی تھی، اور مٹی یہ وہ تھی جب فرعون کا گھوڑا دریا میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر بھیجا تھا۔ تو اس یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑی کے پیر پڑتے وہاں سے زمین میں ہریالی اگ جاتی، تو یہ سمجھ گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں تاثیر ہے۔ چنانچہ اس نے مٹی اپنے پاس اٹھا کر رکھ لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر ہے 40 دن کے اعتکاف میں، ادھر بنی اسرائیل میں یہ سارا ماجرا ہو رہا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، جب وہ زیورات جل رہے تھے اس نے ان زیورات کو جادو سے بیل کا بچہ بنا دیا، بیل کا بچڑا جسے کہتے، اور اس کے منہ میں وہ مٹی رکھ دی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز آنے لگی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، فرقہ بندی پیدا کر دی۔ یوں کہنے لگا کہ موسیٰ بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام جہاں گئے تھے جو تورات لانے، اللہ سے ہم کلامی کرنے، وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ وَنَسِيَ مُوسَىٰ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی رب یہی بچڑا ہے، نعوذ باللہ، اسی میں اللہ حلول کر گئے ہیں، اسی میں اللہ آ گئے ہیں، لہذا اسی کو معبود مان لو۔ وہ جو بنی اسرائیل بڑی قوم تھی، اب اس میں 3 جماعتیں بن گئی۔
ہارون علیہ السلام نائب تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ منع کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ لوگ بالکل غلط کام کر رہے ہو۔ لیکن ایک قوم، اس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت حضرت ہارون کے ساتھ ہو گئی، یعنی خود بھی بچڑے کی عبادت نہیں کی، لوگوں کو عبادت سے روکا، اور دوسری جماعت ان میں سے وہ ہو گئی جو ساکت خاموش تھے، نہ انہوں نے دعوت دی کہ مت عبادت کرو اور نہ منع کیا، نہ خود عبادت کی۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جس نے سامری کے ساتھ بچڑے کی عبادت بھی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اتنی عقل نہیں کہ جس بچڑے سے آواز آ رہی ہے اگر یہ اس سے کلام کرے تو ان کے کلام کا کوئی جواب نہیں دیں گے، یعنی اگر اس سے پوچھیں بیل کے بچے سے خیریت ہے تمہاری تو کچھ بھی نہیں جواب دے گا۔ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے ان کے۔ وہاں تو فرعون کی عبادت سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو روک رہے تھے کہ فرعون تمہارا معبود نہیں ہے، حالانکہ فرعون میں تو کچھ نہ کچھ حد تک نفع نقصان کی ملکیت موجود تھی، لیکن بیل میں کچھ بھی نہیں، بلکہ بیل جو ہے، بیل یہ ضرب المثل ہے حماقت کے اندر، یعنی جب آدمی کو بے وقوفی کی مثال دینا ہوتی ہے تو بیل سے دیتے، بولتے نہیں بیل کہیں کے، کیا مطلب، یعنی تو اتنا بھی دماغ نہیں ہے، اور کبھی کبھی غصہ آ گیا تو بولتے بیل کے بچے، یعنی بیل کے بچے میں وہ بچہ رہتا نا، اس لیے اس کا دماغ اور کم رہتا، تو یہ ضرب المثل ہے، عام ہے، لوگ مثال دیتے ہیں بیل سے پاگل بنے کو، بے وقوفی کو۔ تو اللہ فرما رہے کہ فرعون میں تو کچھ حد تک نفع نقصان کی ملکیت موجود تھی، جس کو تم نے اپنا معبود بنایا بیل کے بچے کو، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیسے معبود بنا لے، تمہارا دماغ کتنا خراب ہو گیا۔ ادھر ہارون علیہ السلام روکتے تھے ان کو، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا رب رحمان ہے، میری اتباع کرو، میرے حکم کو مانو۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں تفریقہ پڑ گیا ہے، تمہاری آدھی قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، جب لوٹ کر قوم کے پاس آئے تو دیکھا واقعی حال خراب ہے بالکل، وہ قوم جس کو بڑی مشکلوں سے نجات دلائی تھی وہ مشرک بن گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ میرے بعد تم نے قوم کا خیال نہیں رکھا، یہ کیسے مشرک بن گئی۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا، یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، حضرت ہارون بڑے تھے، لیکن غصہ اتنا آیا کہ بڑے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ لیا تھا۔ اتنی بڑی قوم کو اتنے بھیانک گناہ کے اندر کیسے ملوث ہو گئی۔ تو چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں نے بس سمجھانے کے حد تک کام لیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لوٹے، قرآن کے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ تو واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کا۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 40 روز کا وعدہ دیا، 40 لیلہ ہے قرآن کے اندر، آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے 40 لیلہ، حالانکہ 40 راتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں 40 دن نہ ہو،
لیکن اللہ نے دن نہیں کہا. اب ہم نے جو واقعہ وہاں روک دیا وہ واقعہ بدلا دیا، اس کے بعد اس سے کیا سبق ملا اس کو اخیر میں عرض کریں گے. 40 لیلہ پر عرض کریں گے. پہلے 40 لیلہ اللہ نے فرمایا 40 40 کے عدد کو شریعت اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے. ترقی اور عروج یہ اس کو بھی 40 کے عدد میں بڑی اہمیت ہے. چنانچہ آج جو پارہ پڑھا گیا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، علماء نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی پرورش کی ابتدا ہوتی ہے تو نطفے سے وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے 40 دن کے اندر، پھر اس کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ. تو 40 40 40 جب 120 دن ہو جاتے ہیں تب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح الگ چیز رہتی ہے. ایک مرتبہ میں نے کہیں عرض کیا تو کوئی صاحب جو ڈاکٹری لائن میں ماہر ہے وہ کہنے لگے کہ وہ رپورٹ وغیرہ جو آتی ہے اس میں تو 120 دن سے پہلے ہی بتا دیتے کہ حمل ٹھہر گیا کر کے، تو کیسے معلوم پڑ جاتا بچہ ہے کہ نہیں. روح الگ چیز ہے اور وہ سسٹم جو ہے اس میں حرکت کا آنا وہ الگ چیز ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے کبھی جانور ذبح کیا، آپ نے سب نے کیے ہوں گے ماشاءاللہ. تو جانور پر ذبح جب چھری کرتے ہیں تو اس کے بدن سے 4 رگیں کٹنے کے بعد روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھگونے میں گوشت پڑا ہوا ہے اور ہل رہا. دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ کیوں ہل رہا ہو؟ کیا اس میں روح ہے؟ نہیں، اس میں روح نہیں. تو ایسے ہی 40 دن سے پہلے جو رپورٹ میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ بچہ حمل قرار پا گیا ہے، وہ روح کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے. 40 40 40 جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تب فرشتہ آ کر بچے کے اندر روح پھونکتا ہے. تو 40 کے عدد کو خاص اہمیت. چنانچہ اور دوسری روایتوں میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں جو حکمت ہے اس کو اس بندے کے زبان پر جاری کر دیتے. حکمت اسلام کے اندر بڑی عظیم شے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ایک روایت میں ہے کہ لقمان علیہ السلام تھے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان پر حکمت کو جاری کر دیا تھا. وَمَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا. قرآن کہتا ہے جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا. تو 40 دن جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ 40 دن عمل، ہر عمل خالص اللہ کے لیے، تو اس کے دل میں جو حکمت ہے اللہ اس کو اس کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں. ایک یہ فائدہ. دیکھو جو ہم سنتے رہتے ہیں 40 دن اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، کیا ملے گا اس کو؟ 2 پروانے، جہنم سے بری ہونے کا، نفاق سے بری ہونے کا، جہنم سے آزاد، نفاق سے بری. یہ 40 کا عدد اس میں بھی خاص اہمیت ہے. پھر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی. ایک نوجوان نے ایک عورت کو دیکھا تو اس کا اس عورت پر دل آ گیا. اس نے عورت سے فرمائش کرنے لگا کہ میرا آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے. تو عورت بھی بڑی دیندار تھی، اس نے کیس نہیں کیا، حضرت عمر سے شکایت نہیں کی، شوہر سے کچھ نہیں بولا، دیندار تھی. اور پہلے کے مسلمان تربیت کرنا جانتے تھے. ابھی تو تربیت خود کی نہیں ہوئی تو دوسروں کی کیسے کریں گے؟ تو تربیت کرنا جانتی تھی. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے سے تمہیں ملنا ہے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، کوئی بات نہیں، بس میری ایک آرزو، ایک تمنا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، وہ پوری کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، امیر المؤمنین کے پیچھے. جب 40 دن پورے ہو جائیں گے 41ویں دن آنا، میرے سے ملاقات کر لینا، جو تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. نوجوان نے کہا بڑا آسان، میں تو سمجھ رہا تھا بولے کہ کچھ چاند توڑ کر لاؤ، سورج توڑ کر لاؤ. اس زمانے کی لڑکیاں لڑکے
جو افیئر کرتے اس میں ایسے رہتا نا خرچہ. تو نوجوان نے کہا تو بڑا آسان کام ہے نماز پڑھنا, 40 دن حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اللہ سے نماز پڑھنی ہے, کوئی بات نہیں. شروع کر دیا, پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, 12واں دن جب پہنچا تو دل کی کایا پلٹ گئی. عورت کی محبت نکل گئی, اللہ کی محبت بیٹھ گئی. پورے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ حضرت عمر کے پاس نماز پڑھا پیچھے. 41ویں دن عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری جو فرمائش تھی آ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں, اب تمہاری محبت دل میں نہیں رہی, اب تمہاری جگہ اللہ کی محبت آ گئی ہے, مجھے تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ عورت نے اس نوجوان کو گناہ سے بچا لیا. کیا عمل تھا؟ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ وقت کے سب سے بڑے ولی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے دل بدل گیا. چنانچہ پھر عورت نے اپنے شوہر سے واقعہ ذکر کیا کہ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ. شوہر نے حضرت عمر سے کہا جا کر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا قد صدق اللہ تعالی, کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اپنے کلام میں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز واقعی بے حیائی سے, برائی سے روک دیتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھو بھی تو ایسی. تو پھر بڑے سے بڑے گناہ سے آدمی رک جائے گا. تو ہم نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ اس میں بھی وہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ عمل, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ کی کیفیت دل سے ختم ہو گئی. اسی سے پرانے زمانے میں, ابھی تبلیغ کا دور ہے, اس کے پہلے تصوف کا دور زوروں پر تھا, تو پرانے زمانے میں چلا کرایا کرتے تھے. جو آدمی بولتا تھا کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے, تو شیخ کہتا تھا آ جاؤ. 40 دن اعتکاف, 40 دن روزہ, 40 دن بھرپور اعمال, دنیا مافیا سے یکسو کر کے اب اس کی تربیت کرتے تھے. چلے کے بعد 40 دن کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل جاتی تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ, کتنے لوگ شرابی, کبابی, خطرناک مجرم, کسی اللہ والے سے جڑے, 40 دن کے بعد مرے تو وقت کے ولی بن گئے. پھر اللہ نے دعوت و تبلیغ کا زور چلایا, تبلیغ والوں نے بھی کیا کیا, چلا رکھا 40 دن. پہلے کے زمانے میں جب کام کرنے والے بڑے اہتمام سے کام کرتے تھے تو پورے 40 دن لگاتے تھے, اور وہ 40 دن کی برکت سے زندگی بدل جاتی تھی. اب تو 4 مہینے میں بھی نہیں بدل رہی. کیوں نہیں بدل رہی؟ ایک تو وہ اعمال جو دیے جاتے ہیں, اعمال دعوت, ان کا اہتمام نہیں ہوتا, جو اعمال تربیت بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ 40 دن بہت سے لوگ مکمل نہیں کرتے. 40 دن بہت سے لوگ 40 پرانے بولتے تھے نا بزرگ, 40 گشت ہونا چاہیے, یہ ہے 40 دن. ابھی تو 40 دن, ایک دن جانے کے ٹرین میں, 2 دن آنے کے, 25 دن لگا کے جماعت آ جائے گی, بولتی چلا ہو گیا ہمارا. اس لیے جیسے گئے تھے ویسے آ جا رہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لوگ بھی بول رہے, کہہ رہے ابھی تو چلا لگا کے آیا, اگلے دن ہی فجر چھوڑ دیا. اس لیے کہ وہ 40 دن کے اندر اپنی ذات کا اس نے خیال نہیں رکھا, اپنی تربیت کا خیال نہیں رکھا, اعمال کی پابندی نہیں کی. تو بہرحال اسی لیے علماء نے, بہت سے لوگ پوچھتے نا کہ قرآن چلا کہاں سے ثابت ہے, اتنے سارے دلائل ہے اس کے چلے کے. تو بہرحال یہ 40 دن, اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40. اور بات یاد آئی کہ اللہ نے جب بھی نبی کو نبوت دیا ہے 40 سال تک انتظار کیا. جب نبی کی عمر 40 سال میں ہو جاتی, اللہ اب نبوت دیتے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے انسان کی اصلی زندگی 40 سال ہی ہے. اس کے اوپر جو جی رہا ہے 40, وہاں سے تو ڈھلان شروع ہے, زوال. لیکن ہمارے یہاں جو زوال کی عمر شروع ہوتی, وہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہے اپنے کو, اب بنگلہ بنانا ہے, گاڑی بنانا ہے, گاڑی لینا ہے. 40 کے بعد سوچتا, حالانکہ 40 کے بعد تو ڈھلان لگ گئی. 45 میں جاتا کہ 55 میں جاتا کہ 60 میں جاتا تو پکی بات ہے. تو 40 تک یہ اصل عمر ہے. 40 کے بعد زوال ہے, انحطاط ہے انسان کی زندگی کا. اس لیے جب ہم کوئی عمل کریں تو 40 کا خیال رکھیں, 40 دن مکمل کریں. 40 لیلہ, اس کے بعد اللہ نے فرمایا لیلہ, 40 راتوں کا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے. یہاں پر بھی اللہ نے دن نہیں کہا, رات کہا. کیا کہا؟ رات.
دن بھی اللہ نے بنایا، رات بھی اللہ نے بنائی، لیکن رات اللہ کو محبوب ہے بنسبت دن کے۔ رات کی عبادت میں مجاہدہ ہے، اور جس عبادت میں مجاہدہ ہوتا اس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں رات کے اندر، رات کی عبادت یہ آدمی کے نفس کو روندتی ہے، کچلتی ہے۔ ہمارے یہاں نے کئی مرتبہ عرض کیا، مسلمانوں کا حال رات میں آ کر بگڑ گیا۔ جن لوگوں نے ترقی دیکھی، جن لوگوں نے دنیا فتح کی، ان کی راتیں وہ بنی ہوئی تھی۔ صحابہ کے بارے میں نا، اور رات کے کیا تھے؟ مسلح کے سوار تھے، اور دن میں گھوڑ سوار تھے۔ ہم رات میں موبائل کے سوار ہیں، بغیر موبائل دیکھے نیند نہیں آتی۔ ایک آدھا ایپیسوڈ، جس کو ایپیسوڈ کی عادت ہے، اور کسی کو گانے کی عادت ہے، کھانا سوئے بغیر نیند ہی نہیں آتی، سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو رات نہیں بنے گی، زندگی نہیں بنے گی۔ جن لوگوں کی زندگیاں بنی ہیں وہ رات کی وجہ سے ہی بنی ہیں۔ اللہ نے سارے مبارک کام رات میں کیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پر بھی لیلہ فرمایا، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ حدیث میں ہے آسمان دنیا پر اللہ رات کے اندر آتے ہیں۔ 7 آسمان ہے، جو ہمارے اوپر پہلا آسمان جو نظر آتا ہے، اس کے اوپر اللہ رات کے اندر آتے ہیں، اور پھر فرشتے اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا، رزق چاہنے والا، مصیبت کو دور کرانے والا۔ اس وقت ساری مخلوق، خاص طور سے رات میں بھی کون سا؟ سحری کا وقت، عام دنوں کے اندر بھی اور رمضان میں بھی، لیکن ہم لوگ کب تک جاگتے معلوم؟ شیطان جگاتا برابر 1 2 3، جو وقت اللہ کے یہاں آنے کا ہے آسمان دنیا پر، اللہ کے قرب کا وقت جو ہے وہ 3 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، الگ الگ اوقات میں۔ ایک مثال کے طور پر 3 بجے کا نام لے رہے تو ساری ہمارے نوجوان لڑکے بزرگ وغیرہ سب 2-3 بجے جاگتے، 3 بجے جا کر سو جاتے۔ عام دنوں کے اندر بھی 3 بجے 4 بجے سو جاتے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا، 3 بجے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ 3 بجے اٹھ کر مصلی پکڑ کر، ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی رات کے آخر حصے کے اندر اس کی آنکھ کھل جائے تو جتنی اللہ اسے توفیق دے اتنی وہ عبادت کر لے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا، رات کی عبادت۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نزدیک رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے اللہ نے دن کے بجائے قرآن کے اندر یہ فرمایا 40 لیلہ، 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا۔ اس لیے رات اچھی بنانے کی کوشش کرے، اور یہ اچھی بنے گی جب صحبت اچھی کر لیں گی۔ ایسے لوگ جن کی راتیں خراب ہیں ان سے دور ہو جاؤ، ایسے لوگ جن کی راتیں اچھی ہیں ان سے قریب ہو جاؤ۔ رمضان کا آخر عشرہ ہے، یہ راتیں تو بالکل ضائع نہیں کرنے کی، یہ راتوں کی عبادت کی ہے، اللہ سے لو لگانے کی ہے، اعتکاف کرنے کی ہے۔ جو بیٹھ گئے 10 دن ٹھیک ہے، جو نہیں بیٹھے وہ چند دن کا اعتکاف کرے، کم سے کم رات کا ہی کر لے۔ دن میں اپنے کاروبار کرے، رات میں مسجد کے اندر نہیں اللہ ان کی توفیق دے رہا تو تہجد آ کر مسجد میں پڑھ لے۔ جو لوگ جن کے گھروں پر ماحول نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے تو رات کو بنانا سیکھے، رات میں قرآن پڑھنا سیکھے، رات میں تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھے، رات میں تسبیحات کا معمول بنائیں۔ پھر دیکھو اللہ دل کے میل کو کیسے دور کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تو واقعہ ہوا تھا، آیت سے متعلق باتیں ہوئی ہمارے سامنے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ اب ہم واپس پیچھے جاتے ہیں۔ جو اشکال بڑا ہوتا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں کیسے ملوث ہو گئے، جبکہ ان کے اندر نبی موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، اس کے باوجود وہ کیسے عبادت کرنے لگے؟ ارے نبی بڑی چیز ہوتی، ایک قوم میں نبی موجود ہے جو حق کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کے باوجود قوم بت پرستی میں لگ رہی ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے، جب ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کئی زمانے تک رہتی ہے تو اس کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کئی زمانہ کئی عرصہ جب رہتی ہے تو اس قوم کے غلط اثرات اس قوم میں بھی آ جاتے ہیں۔
بنی اسرائیل ایک عرصہ نہیں صدیاں فرعونیوں کے ساتھ مصر میں رہے. اور مصر میں کیا ہوتا تھا؟ مصر کے اندر سانپ کی پوجا ہوتی تھی، مصر کے اندر گائے کی پوجا ہوتی تھی، مصر کے اندر سورج کی پوجا ہوتی تھی. مصر فرعون جو ہے نا وہ نام نہیں ہے، فرعون کے معنی ہی آتے ہیں بڑا دیوتا. تو بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی. اب بنی اسرائیل مسلمان وہ غیروں میں رہ رہے، یعنی ان کے پڑوس میں کوئی سانپ کی پوجا کر رہا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا، کوئی گائے کی پوجا کر رہا. تو ابھی ہمارے حافظ صاحب ہیں نا جو وہ بتا رہے تھے لاتور ادھر کے کچھ علاقے ہیں مراٹھواڑے کے، اپنے یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے، خاص طور سے اکولا میں، امراوتی میں، اورنگ آباد میں، ناندیڑ میں پورے مسلمان محلے بھرے ہوئے. ہم کو احساس نہیں ہوتا. تم کو یہ جو میں واقعہ عرض کر رہا ہوں اس کی مثال دیکھنا ہے تو اس علاقے میں جاؤ جہاں ایک گھر مسلمان کا ہے، دوسرا گھر غیر کا، پھر تیسرا گھر مسلمان کا، چوتھا گھر غیر کا. ان کے بچوں اور ان کے خاندان کی عادتیں دیکھیں گے تو ان کے دلوں سے شرک کی نفرت ختم ہو چکی ہوگی. اس لیے کہ غیروں کے 360 دنوں میں سے غالباً آدھے دن تہوار رہتے، یعنی آدھا سال تہوار رہتے. ہر تہوار میں تم کو مدعو کرتے، آؤ بچے دیکھ رہے. تو ہم سب عرض کر رہے تھے کہ جب بھی تہوار آتا تو مسلمان بھی ڈانڈیا وہ بھی کھیلتے، اور گنپتی کے دن آئے تو گنپتی بھی اٹھاتے، بولتے کون سی بری بات ہے، ہمارے تو 2 ہی تہوار ہیں، ان کے بہت سارے تہوار، تو ہر چیز میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ توحید کی محبت جو دل میں اور شرک کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قومیں دوسروں کا اثر لینے لگتی ہیں. بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کی پوجا پاٹ کو دیکھ کر اثر اپنے دل میں لیے ہوئی تھی. اس کو چنگاری دیا سامری نے، اس کو چنگاری سامری نے کیا کیا؟ گائے بچڑا بنا. ایک روایت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سامری جو تھا نا اصلاً وہ ہندوستان کا تھا، اور ہندوستان میں گائے کی پوجا پہلے سے ہوتے آتی، اس لیے اس نے کیا بنایا، وہ جو گائے کا بچہ بنایا تھا. گائے کے بچے کو یعنی گائے کا بچہ بولو یا بیل کا بچہ بولو، جو بیل سونے کا بیل تھا اور اس میں سے آواز اس کی عبادت. تو بہرحال اب کیا ہوا، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قوم دوسری قوم کا اثر لیتی ہے. اس لیے ہم جب رہیں کہیں تو مسلمانوں کے ساتھ رہیں، غیروں کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، ورنہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ توحید ڈگمگا جائے گی دل سے، اور اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ صفت مسلمانوں میں آ جائے گی. دوسری بات کہ بچڑے کی عبادت قرآن نے جو عرض کیا ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے. اس میں بچڑے کی عبادت جو قرآن نے عرض کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں ہر قوم کسی نہ کسی چیز کی عبادت کرتی ہے جس کی وجہ سے مشرک کہلاتی. چنانچہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیسا عبد الدینار، تعیسا عبد الدرہم، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ ہلاک ہو، برباد ہو. یعنی وہ آدمی جو مال کی پوجا کرتا ہے وہ آدمی کیا ہو، ہلاک اور برباد ہو. یہ مال کی پوجا بھی اس زمانے میں ان لوگوں نے گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، اس زمانے میں حضور کی امت مال کی پوجا کرتی، ایسے رکھ کر تو ہی پوجا کرتی سامنے، لیکن پھر اس کو بھی علماء نے اور آسان کیا ہے. جو چیز جو مال اللہ سے غافل کر رہا ہے وہ وہی اس کا طاغوت ہے اور وہی اس کا معبود ہے. وہ چیز یا وہ مال جو اللہ سے غافل کر رہا ہے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آپ دیکھیں گے تو جس پر اللہ کے نبی نے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کی کہ مال کا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مسلمانوں کی اکثریت اعمال چھوڑتی ہے مال کی وجہ سے. گویا کہ انہوں نے معبود بنایا تھا گائے کے بچے کو، مسلمانوں نے معبود بنائے اس زمانے میں سونے چاندی مال درہم کو. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اس کو کہیں اللہ کے مقابلے میں معبود تو نہیں بنا لیا. اگر ایسی ہے تو پھر توبہ کی ضرورت ہے. یہ تو ایک آیت کی متعلق کچھ باتیں ہوئی. اس کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون.
پھر قوم کے اندر 3 قسم کے جب لوگ ہو گئے، ایک عبادت کرنے والے سامری کے ساتھ، ایک خاموش رہنے والے، اور ایک نہ عبادت کرنے والے بلکہ روکنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے، ان کو سمجھایا کہ تم سے بڑی غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کرو۔ چنانچہ ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ثم عفونا، یہ انعامات ہے اللہ کے۔ ہم شروع میں جو تذکرہ چل رہا تھا نا، ہم نے بنی اسرائیل پر کیا کیا انعام کیا، اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات دی۔ تورات کے معنی آتے ہیں قانون اور شریعت کے۔ کتابیں 4 مشہور کتابیں ہیں، اس میں سے تورات ہے۔ تورات کے معنی آتے ہیں قانون، اور علماء نے لکھا ہے اس کے ساتھ شریعت بڑھا دو، یعنی قانون شریعت، شریعت کا قانون، یہ سارا تورات میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن سے پہلے سب سے مضبوط، مستحکم، مدلل کتاب جو تھی وہ تورات تھی، جامع تورات کتاب تھی۔ تو تورات کے معنی آتے ہیں قانون، قانون شریعت، اور انجیل کے معنی آتے ہیں بشارت۔ اور ایک کتاب ہے زبور، زبور کے معنی آتے ہیں صحیفہ۔ زبور کے اندر ساری دعائیں تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ اور چوتھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، قرآن مجید۔ قرآن کے کیا معنی آتے ہیں؟ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یہ ہم نے جو عرض کیا نا کہ مسلمان اپنی تاریخ سے دور رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم رہتا، تو قرآن کے معنی نہیں معلوم کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔ نام سے مناسبت رہتی، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ دوسری کتابیں بک آتی ہیں، ہر سال چھپتی ہیں، 1-2 سال پڑھی جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن 1450 سال ہو گئے ہیں جب سے نازل ہوا ہے، مسلسل پڑھا جا رہا ہے اور کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور رمضان آ جائے تو پھر اس کتاب کے کیا کہنے، تو اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم بار بار پڑھتے نہیں، رمضان میں پڑھتے، اس لیے بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس لیے حافظ صاحب ختم کرتے نا، ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائیں گے قرآن، تو کیا پڑھتے ختم کے بعد؟ ناس کے بعد الف لام میم، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اور دوبارہ پڑھو، بار بار پڑھو۔ تو اس لیے ہم تحیہ کریں گے انشاءاللہ زندگی میں قرآن کو بار بار پڑھتے رہیں گے، مرتے دب تک پڑھتے رہیں گے۔ تو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کو احساس ہوا تو قوم نے معافی مانگی اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں عفونا عنکم من بعد ذلک، تمہارے شرکیہ عمل کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر جانو، شکر مانو۔ شکر، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ میں تیرے شکر پر، میں جب تو میرے ساتھ کوئی نعمت دے تو میں اس کا کیسے شکر ادا کروں، یعنی نعمت کا شکر میں کیسے ادا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے کہ اللہ میں نعمت کا شکر کیسے ادا کروں، مال کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، اور بہت ساری نعمتیں، اس کا کیسے شکر ادا کروں۔ اللہ نے فرمایا نعمت کا شکر یہ ہے کہ جب نعمت ملے تو یوں کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے، نعمت ملے تو یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو میں نے محنت سے کمایا، عزت محنت سے کمایا، علم محنت سے کمایا، دولت محنت سے کمایا، یہ نعمتیں اللہ کی، اس کی نسبت کہاں کر دی ہے؟ خود کی طرف، یہ ناشکری ہے۔ پھر کیا ہوتا، اللہ اس عزت کو مٹی میں ملا دیتے، اس علم کو مٹی میں ملا دیتے، ساری چیزیں چھین لیتے، کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی لیے جتنی بھی نعمتیں ملے، مال کی، علم کی، عزت کی، شہرت کی، جو بھی نعمت ملے یوں کہہ دیں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہی نعمت کا شکر ہے۔ آج ہم یہی تک بات رکھتے ہیں، اس کے بعد جو آیتیں 2 تلاوت کی گئی تھی وہ لمبی ہو جائے گی، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئندہ عرض کریں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے اور چیزوں کی، اشیاء کی عبادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام